ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون وعلیکم السلام یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 215 بڑی اہمیت کی حامل اور اسلامی معاشرے کو اسلامی رنگ دینے کے لیے وعلیکم السلام اسلامی معاشرے میں صبغت اللہ کی برپائی کے لیے اسلامی رنگ دینے کے لیے بہت مہم ہے۔ یہ انفرادی لیول سے اوپر ہو کر اجتماعی لیول پر اور انسانوں کے اکٹھے بسنے اور اپنے مقصد کو اکٹھے آگے لے جانے کے لیے بہت مہم ہے۔ اس میں بات کی گئی ہے آپس میں تعاون کی۔ البتہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا چونکہ دین امیوں میں آیا تھا، اور امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی اصلی حالت میں ہیں، یعنی جن کو کچھ پتہ نہیں، جن کو معلومات نہیں ہے دین کے حوالے سے، ان کو کوئی معلومات نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے، جن کو دین کے حوالے سے پہلے سے معلومات تھیں۔ تو یوں ہوتا تھا کہ نئے دین اور نئی شروعات کی وجہ سے ان کو کئی مسئلے سامنے آتے تھے، تو پھر یہ اکثر سوال کرتے تھے، اور قرآن نے اپنی اس ترتیب کے مطابق احکام الہی کے نزول کا ایک طریقہ یہ بھی قرار دیا کہ جو سوال آئیں گے ان کو کلام الہی کا حصہ بنا کر ان کو جواب دیا جاتا تھا۔ تو جو چیز مسلسل پوچھی جاتی تھی وہی ذکر ہوتی تھی، کہ اکثر سوال یہ ہوتا ہے، اور یہ بیان بھی اس طرح ہوتا ہے کہ صیغہ مضارع اس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس میں تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے۔ ماضی کا معنی ہوتا ہے ایک دفعہ کام ہوا ہے اور ختم ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے، یا جیسے بھی ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ لیکن یہ جو یسألونک جیسے ہے یا مضارع جدھر بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتا رہتا ہے، اکثر ہوتا ہے، ایک ڈھب ہے، ایک طریق ہے۔ تو یہاں بھی وہی صیغہ مضارع، یعنی یہ سوال بھی ہوتا تھا کہ سوال کیا تھا کہ ماذا ينفقون، کہ یسألونک ماذا ينفقون۔ بہت ساری آیات میں پیچھے گزر چکے اور آگے بھی آیات میں آئے گا۔ مسلمان قرآنی آیات میں
یہ بات بار بار سن چکے تھے کہ ما ينفقون مما رزقناہم ينفقون مما رزقناہم یا انفقوا مما رزقناکم، یا اس طرح کی بہت ساری آیات جس میں اللہ نے خرچ کرنے کی بات کی ہے کہ آپ خرچ کریں۔ البتہ آپ توجہ رکھیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوستو آپ کو جب کہا جا رہا ہے کہ توجہ رکھیں، اس لیے کہ جو روایتی مفسرین کا انداز ہے اس میں یہ چیزیں بہت ساری اگنور کی گئی ہیں، توجہ نہیں کی گئی ہے۔ مثلا یہ کہ ينفقون کا یا انفقو کا یا ان تمام کا کوئی مفعول بیان نہیں ہوا ہے۔ تو سوال تو تبھی پیش آیا ہے نہ تو یہ بیان ہوا ہے کہ کیا دیں، کیا خرچ کریں، اور نہ ہی یہ بیان اکثر ہوتا ہے کہ کس کو دیں۔ اور یہ دونوں سوال ہیں جو قرآن میں پھر سوال کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ تو یہاں جب وہاں نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر خدا کریم نے اپنی طرف سے بتا دیا، لیکن وہ دلیل ہے اس بات کی کہ انفاق کریں، یعنی اصل میں خدا کریم جو چیز چاہتا ہے انسانوں سے وہ کسی کی مدد کرانا مہم نہیں ہے اس کے لیے کہ مثلا بھائی اے اللہ کے بندو جن کے پاس وسائل ہیں رحم کرو، دھیان کرو، یہ غریبوں کا بھی حال پہ رحم کرو۔ اصلاً کبھی بھی خدا کریم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ غریبوں کے حال پہ رحم کرو یا ان کی مدد کرو یا ان کو جو ہے وہ کرو۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ خدا کریم کو ادھر سے سیٹ کرنا مقصود نہیں ہے، غریبوں کی حالت کو سیٹ کرنا یا ان کو اوپر لے آنا یا ان کے حالات بہتر کرنا تو اصلاً مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ اگر کرنا چاہے تو وہ تو خود ہی کر سکتا ہے، اس کا مقصد اس بندے کو ٹھیک کرنا ہے، اس بندے میں کمال پیدا کرنا ہے، دینے والے میں، کہ یہ کمال، یہ جو دینے کا کمال ہے یہ بھائی اس میں پیدا ہو، یہ بخل کی برائی اس سے دور ہو۔ ومن، اور خدا کریم نے بتایا ہے باقاعدہ، ومن یوقع شح نفسہ فاولئک هم الفائزون، یا بہرحال فقد فاز فوزا عظیما، یا اس طرح کے آگے الفاظ ہیں، یعنی جس کی بخل کی عادت ختم ہو گئی تو سمجھیں اس نے بہت کچھ پا لیا۔ تو اللہ جو چیز ہم میں ڈالنا چاہتا ہے وہ یہ کمال ہے کہ ہم دینے کی عادت پیدا کریں، اور یہ بھی اس لیے کہ یہ صفات الہیہ میں سے ہے کہ دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ ید اللہ العلیٰ، ید اللہ العلیٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ تو بہرحال قرآن نے یہ ذکر کیا ہی نہیں ہے اکثر جگہ پہ کہ انفاق کریں۔ نمبر ایک کیا کریں، اس لیے کہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ کس کو دیں، یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واضح ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ آگے والوں کی وہ کچھ ہو، بلکہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ خود انسان کی ترقی ہو، اور انفاق کرنا مہم ہے۔ کس کو انفاق کرنا اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے یہاں خدا کریم نے سوال کے جواب میں جواب بھی نہیں دیا ہے صحیح۔ دیکھیں نا کتنی مزیدار بات آ رہی ہے کہ سوال اور ہے اور جواب اللہ کا اور ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے یسألونک ماذا ينفقون، کہ کیا انفاق کریں، ماذا ينفقون، کیا انفاق کریں؟ اللہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو انفاق کے قابل ہیں، آپ ہی بتا دیں، ہمیں تو پتہ چل نہیں رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہی نہیں ہے۔ ادھر کیا کہا ہے کہ جو دینا ہے، اللہ نے اس طرح جواب دیا ہے، جو دینا ہے
وہ ان کو دیں، یعنی یہ کہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں، جو بھی آپ یعنی معاشرے میں معروف ہے کہ یہ دینے کے قابل ہے، یہ چیز ضرورت ہے. ممکن ایک زمانے میں ایک چیز ضرورت ہے، دوسرے زمانے میں وہ چیز ضرورت نہیں ہے. ایک علاقے میں یہ چیز ضرورت ہے، دوسرے میں وہ ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کام کی چیز ہی نہیں سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور آپس میں میل جول بہت زیادہ ہے، یہاں کسی کو وقت دینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بندے تنگ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یار کب یہ اٹھیں گے جائیں گے یہاں سے. ہاں، دوسرے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں مکھی بھی بناتی نہیں ہے آس پاس میں، ہفتہ ہو گیا بندہ ہی نہیں دیکھا ہے. شہر میں رہتا ہے بندہ، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے آبادی میں رہتا ہے، اور ہفتہ ہوا ہے نہ کسی نے سلام کیا ہے نہ اس نے کسی کو سلام کیا ہے. اور اب تو یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ باقاعدہ اس کام کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور گھنٹہ ایک ٹائم دیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں. تو یہاں کیا دینا ہوگا؟ یہی وقت دینا، یہی بات سننا، یہی بھی قیمتی بن گیا ہے، اور دوسری جگہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے یہ متعین ہی نہیں کیا ہے کہ کیا دیں، اس لیے کہ دینے کی جو چیزیں ہیں ہر علاقے میں ہر زمانے میں مختلف ہیں. وہی چیز جو آج دینے کے قابل ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ اصلاً کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں ہوگی. ہاں، کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں ہوگی. مثلا ابھی کوئی یہ فرض کریں کہ ہوا ہے. اب اس زمانے میں ہمارے علاقوں میں ہوا کیا ہے جی؟ فری ہے، فری آف کاسٹ ہے، جتنی مرضی ہے آپ کیا کریں. ہاں، اگر آپ جائیں جہاں ساری ہوا پولوٹڈ ہے، ماحول گندا ہے، آپ عام ہوا میں سانس لیں تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں اور مر سکتے ہیں. وہاں آپ کو پیکٹ میں بند ہوا ملتی ہے، آکسیجن. ابھی آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ بازار میں چھوٹے چھوٹے کیپسولوں کی صورت میں کلین ایئر آکسیجن جو ہے وہ پیکٹ میں بند ملتی ہے. آپ لے لیں وہاں سے اور تھوڑی دیر کے لیے کیا کریں، صاف ستھری ہوا اپنے پھیپھڑوں سے گزاریں تاکہ وہ فلٹر ہو جائیں اور صاف ہو جائیں. ہاں، جبکہ ابھی آپ جو ہوا تنفس کر رہے ہیں اور اس کو بریتھ کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، یہ بہت ہی پولوٹڈ ہے. بعض علاقوں میں اس کا درجہ بہت ہائی ہو جاتا ہے اور وہ شہر میں کرفیو لگ جاتے ہیں. ان چیزوں سے آپ باخبر ہیں؟ یعنی کتنے شہر ہیں وہاں کی جو ایئر پولوشن لیول ہے وہ اس قدر ہائی ہے، اس کا انڈیکس کہ کہا جاتا ہے کہ چھٹیاں ہیں گھر میں بیٹھیں، باہر کوئی نہ نکلے. کتنے شہر ہیں، اور ان میں ہمارے ملک کے بھی کئی شہر ہیں. لیکن یہاں ملنگ لوگ رہتے ہیں، ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوا پولوٹڈ تو کیا شلوٹڈ بھی ہوتی رہے تو بھی ادھر کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں، تو پچھلے دنوں کرونا آیا تھا تو یہاں ہمارے ملک میں کم اس کے اثرات ہوئے تھے. تو جو تجزیہ نگار انہوں نے کہا کہ ادھر اس بدبخت نے کتنا اثر کرنا ہے. یہاں تو پہلے ہی لوگ اصلا رہتے ہی اس کے ساتھ ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، نالیوں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. نالیوں پہ انہوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں سارے، اور 700 رہتے ہیں. ان کا آپس میں کیا جو ہے وہ، اسی لیے کم سے کم نقصان اس ملک میں ہوا تھا کہ باقی تمام ملکوں میں وہ رڑا ہو گیا تھا. یہاں جو ہے وہ کیا ہے، کم سے کم نقصان. بھئی یہ تو پہلے ہی ادھر ہی رہتے ہیں. اور پھر فوٹو دکھائے گئے تھے، کتنے فوٹو لگائے ہوئے تھے. دیکھیں بالکل نالی میں، نالی کے اوپر ہوٹل بنا کے چائے بنا رہا ہے، پکوڑے بنا رہا ہے، پتہ نہیں مٹھائیاں بنا کے بالکل نالی کے ساتھ لائن میں لگائی ہوئی ہیں.
ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کی سچویشن ہے. تو یہ ایک اور ہی قسم کا جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے. بہرحال تو یہ ساری باتیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بات کا جو اصل تھا وہ دینے کے تھا. بس دینے کی چیزیں ہر جگہ مختلف ہو سکتی ہیں. خدا کریم نے اس لیے اس سوال کو اگنور کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ بات جو آپ پوچھ رہے ہیں پوچھنے کی نہیں ہے, اس کا تعین آپ خود کریں. پھر جب ایک اور جگہ دوسری آیت میں, انہی آیات کے بعد شاید آ جائے وہ آیت کہ وہاں جب انہوں نے پھر بھی نہ سمجھا, آگے سے لوگ بھی ایسے تھے کہ بعض اوقات وہ بات نہیں سمجھا پھر سوال کرتے تھے, پھر بالآخر اللہ نے جواب دیا کہ یہ چیزیں آپ, پھر اللہ نے جواب دیا کہ جو بھی آپ سے زائد ہے وہ دے دیں. جو بھی آپ کے پاس ہے نا, آپ کے اپنے استعمال سے کیا ہے زائد ہے, آپ دے دیں. العاف کل العاف. پھر ادھر آگے آئے گا کہ یسألونک ماذا ینفقون, تو کل العاف. تو اللہ نے کہا کہ وہ جو چیز آپ کے پاس زائد ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, یعنی قابلیت ہے اس میں کہ آپ دے دیں. اب آپ کی مرضی ہے دیں یا نہ دیں, لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو ہر وہ چیز جو آپ کے پاس زائد ہے, اگر آپ کے پاس 2 کپڑے ہیں تو 1 دے سکتے ہیں, 2 جوڑے ہیں تو 1 دے سکتے ہیں, 2 جوتے ہیں تو 1 دے سکتے ہیں, 2 روٹیاں ہیں تو 1 دے سکتے ہیں. ایک آپ کے مثلا ضرورت کی ہے, ہاں اگر آپ دونوں استعمال کرتے ہیں تو پھر نہ دیں. آپ کے مثلا اگر 10 ہیں اور 10 کی 10 ہی آپ کے استعمال کی ہیں خوب نہ دیں. یہ نہیں کہ اپنے استعمال والی چیز دے دیں. جو آپ کی ضرورت ہے خدا کریم وہ آپ سے نہیں چاہ رہا ہے, جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ دے دیں. تو بہرحال یہاں اس سوال کو خدا کریم اگنور کر کے ان کا ذکر کر رہا ہے کہ کن کو دیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون, سوال کرتے ہیں یہ احباب, یہ مسلمین, یہ مومنین, یہ صحابہ کرام, ماذا ینفقون, کیا دیں, کیا دیں, کیا انفاق کریں. یہ جو بار بار ہمیں انفاق کا حکم ملا, تو کل ان کو کہہ دیں ما انفقتم, جو بھی آپ نے دیا. اصلا اگنور کر دیا سوال کو کہ کیا دیں. جو آپ نے دیا, جو بھی دیا, ما کچھ بھی, بس ماں میں کچھ بھی آ سکتا ہے, کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں. من خیرن, جو بھی کوئی اچھائی ہے, جو بھی یعنی ماڑی چیز نہ ہو خیر, ہو بھلے کی چیز, ہو فائدہ مند چیز. ایسے نہ ہو کہ آپ کسی کو مثلا کہیں کہ اچھا چلے یہ فرض کریں کہ کوئی بیکار چیز ہے, آپ یہ لے لیں, جس کا کسی کھاتے میں اس نے لگنا ہی نہیں ہے, کسی کھاتے میں اس کے کام ہی نہیں آنی ہے. تو وہ چیزیں نہیں. من خیرن, جو بھی خیر ہے, جو بھی اچھائی ہے. تو کن کو دیں جی؟ نمبر 1 فلیل والدین, پہلے نمبر آتا ہے انفاق کا والدین کے لیے. اچھا, یہاں لوگوں کو نا ممکن ہے کہ یہ خیال آتا ہو کہ یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے. صدقے کی بات نہیں ہو رہی ہے, انفاق کی بات ہو رہی ہے. انفاق کا معنی ہے خرچ کریں. یہ خدا کریم صدقے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ ممکن ہے آپ ذہنوں میں جائے کہ صدقے کی صورت میں دیں. نہیں, یہ انفاق ہے, یعنی خرچ کریں. تو کس پہ خرچ کریں؟ نمبر 1 فلیل والدین, والدین پر. پہلا نمبر ہے کہ آپ اپنے والدین, اس لیے کہ ابھی تو آپ کے بچے جو نہیں ہیں, آپ کی بیوی بھی نہیں ہے, تو پہلے اگر آپ کے پاس کچھ وسائل ہیں تو جو آپ کو سامنے نظر آئیں گے اس قابل کہ ان پر آپ کچھ خرچ کریں, وہ کون ہیں؟ والدین ہیں. آپ مثلا ابھی آپ کے ازدواج نہیں ہوا ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, بچے نہیں ہیں, بیوی نہیں ہے, تو اس سے پہلے آپ کے پاس ایسا وجود موجود ہے جن پر آپ خرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وسائل پیدا ہو گئے, اور وہ ہیں والدین. والدین پر خرچ کریں. اس کے بعد کیا؟ والاقربین. اس کے بعد نمبر آتا ہے اقربین کا. اقربین جو ہے جو سب سے آپ کے قریب ہیں. جو سب سے قریب کون ہے بھائی؟
ہاں بیوی بچے سب سے قریب ہیں، جو پہلے نمبر پر ہیں۔ اقرب نہیں کہا ہے قریبین، اقربین، جو اقرب تر ہیں، یعنی اس سے زیادہ اور کوئی آپ کے قریب نہیں ہے۔ اس سے مراد دور والے رشتہ دار نہیں ہیں، اقربین جو بالکل آپ کے قریب ہیں، یعنی سب سے قریب ہیں، جو آپ کی اولاد ہے۔ اور پھر یہ اقربین اقرب در اقرب، اقرب ثم الاقرب ہوتا جاتا ہے، یعنی پھر اس کے بعد باقی سارے رشتہ دار کی ساری لڑی آ جاتی ہے، جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں۔ اگر وسائل صرف ایک لائن پہ ختم ہو گئے ہیں تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دوسری لائن تک پہنچتے ہیں تو ادھر لے جائیں، اس سے آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے وسائل پر ہے، جو بھی آپ دے سکتے ہیں تو اقربین پر۔ یہ الاقرب ثم الاقرب کا معنی اس سے نکلتا ہے، الاقربین سے، اس لیے جمع لگا ہے، ہاں بس سارے جو بھی آپ کے قریبی ہیں۔ اس کے بعد معاشرے کی بات آ جاتی ہے، تو پہلا نمبر ہے یتامہ کا، یتامہ کو دیں جو کہ بے آسرا ہوں اور ان کو آسرا چاہیے۔ اگلی بات ہے والمساکین، اور مساکین کو دیں۔ مساکین کا معنی بھی عرض کیا ہے، فقراء اور مساکین دونوں قرآن میں ذکر ہوتے ہیں، اکثر اکٹھے بھی آتے ہیں، اور اکثر مسکین جو ہے وہ ہوتا ہے جو مسکنت کا شکار ہو چکا ہو، یعنی اس کی زندگی رکی ہوئی ہے، زندہ ہے لیکن کیا ہے، زندگی رک جاتی ہے، یعنی کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے مسکنت۔ اور یہ جو فقیر ہے اس سے بہتر والا درجہ ہوتا ہے مسکین کا، یعنی مالی طور پر یہ تھوڑا بہتر صورتحال میں ہوتا ہے۔ فقیر کیا ہوتا ہے؟ فقیر جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، گر گیا ہے، بس پڑا ہے، اب ہل بھی نہیں سکتا ہے، فقر کا شکار ہے، یعنی فقر کہتے ہیں یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا اس کو، فقیر یعنی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور گر گیا ہے، اب وہ بالکل ہی زمین گیر ہو گیا ہے، تو فقیر بہت نچلے درجے کو کہتے ہیں، جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں وہ ہے وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، وہ جناب موسیٰ اور ان کے جو عبد خدا کا قصہ ہے، اس میں جب انہوں نے وضاحت کی کہ اس کشتی کو آپ نے کیوں سوراخ کیا تھا، جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ کیوں اس کو آپ نے بندے غرق کرنے تھے، تو اس کے جواب میں کہا تھا انہوں نے کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، یہ مسکینوں کی کشتی تھی، وہ مسکین ٹھیک تھے، یعنی کمائی کر رہے تھے لیکن ان کی زندگی میں تھوڑی بہت کیا تھی، کمزوریاں تھیں، لیکن وہ کشتی کے مالک بھی تھے اور وہ اپنا کام کاج بھی کرتے تھے، لیکن تھے مسکین۔ قرآن کے الفاظ میں ان کو مساکین کہا گیا ہے، تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قابل رحم تھے، ان کی زندگی صحیح رونق کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، کچھ مشکلات کا شکار تھی، تو اس لیے مسکین کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ لیکن جو فقیر ہوتا ہے وہ بالکل جو زمین گیر ہو جاتا ہے اور بالکل وہ اپنی زندگی کا کسی طرح چلانے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ تو یہاں مسکین ذکر کیا ہے کہ ان پر انفاق کریں، فقیر کا ذکر شاید اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس کو صدقہ، وہ تو صدقے کا بھی مستحق ہے، جو فقیر ہے وہ تو مسکین بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے لیکن فقیر تو حتماً صدقے کا مستحق ہے۔ یہاں انفاق کی بات ہو رہی ہے، اس لیے فقیر کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے۔ وابن سبیل، اور ابن سبیل کا معنی بھی عرض کیا ہے، ویسے روایتی طور پر ابن سبیل سب مفسرین اور فقہا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مسافر ہو، حالانکہ ایسے نہیں ہے، یعنی جو بھی راستے میں پھنسا ہوا ہے، جس کا کام تقریباً ادھورے سے آگے ہے، 3/4 حصہ کام کا ہو چکا ہے اور اب وہ اس کا کام کیا ہو گیا ہے، پھنس گیا ہے، مکان بنا رہا تھا، مکان میں تقریباً اب مکمل ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کا کام نہیں بنا ہے، تو یہ ابن سبیل ہے، اس کو بھی دیں، یہ بھی اگر
آپ کے پاس وسائل ہیں دینے کے، جب باقی درجات سے آپ فارغ ہو گئے ہیں پھر بھی آپ کے پاس وسائل اتنے ہیں کہ آپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ایسے بندے کا کام پورا کرا دیں اور تاکہ وہ اس کے قابل استعمال ہو جائے۔ یا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے مثال کاروبار کرنا چاہتا ہے، مثلا اس رقم سے کام کاروبار نہیں شروع ہو سکتا ہے، اس کے پاس تقریباً 3/4 آدھے پیسے یا اس طرح کے وسائل ہیں، تو باقی پیسے اگر آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا کاروبار شروع ہو جائے۔ یہ ابن سبیل ہیں، ان کو بھی انفاق کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں نا وہ چونکہ ذہن جو مفسرین تھے یا وہ اپنے معاشرتی ذہن ان کا ایسے بنا ہوا تھا کہ نہیں بس یہ جو بالکل کسی جگہ کوئی پھنسا ہوا ہے تو اس کو کنویں سے نکالنے کے لیے یہ انفاق کرنا ہے، باقی کسی مناسب حالت والے بندے کو کبھی بھی کوئی چیز دینی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، قرآن کے سٹینڈرڈ اور ہیں، قرآن کے معیار اور ہیں، اور اصلی وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن دینے والے کی صفائی چاہتا ہے، لینے والے کی پرواہ نہیں ہے۔ خدا کریم نے یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ اس نے اپنے درجات فضل بعضکم علی بعض، ان کا درجہ اس نے رکھا ہوا ہے، وہ اس نے اپنی طرف سے وہ کیا ہوا ہے، وہ نظام ہے اس کا۔ وہ کوئی غریبوں کو مدد کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیتا ہے، یہ ان کے لیے دیتا ہے، جیسے کہ ابھی پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، یعنی ہم نے نہیں لیا ہوا ہے، اور جب سمجھے نہیں ہے کہ مقصد خدا معاشروں کو سیٹ کرنا، یعنی مثلا اگر ہمیں کہا گیا کہ اچھائی کریں، یہ اس لیے نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ معاشرہ سیٹ ہو، اس کا نظام سیٹ ہو، خوبصورت سب چیزیں ٹھیک ہوں، سارے لوگ نمازی بن جائیں، سارے یہ کر جائیں، وہ ہو جائے، مسجدیں آباد ہو جائیں، خرابیاں دور ہو جائیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یا دنیا آباد ہو جائے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہمیں یہ اچھائیوں کا حکم نہیں ہے۔ اچھائیوں کا جتنا بھی حکم ہے وہ سارا اس لیے ہے کہ خدا ہمیں ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ آگے کچھ بھی ہو، شاید آپ کی اچھائی کی وجہ سے سارا جہان تباہ ہو جائے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، ہو جائے تباہ، آپ کو تو اجر ملے گا، آپ اچھے بن جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جہان کے حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ خرابیاں، اگر میں نے یہ کیا تو وہ اتنی یہ ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اس طرح۔ بھائی آپ کو کیا، آپ وہ کریں جو اللہ نے آپ کو، اسی لیے تو خدا کریم نے آخر میں نبی کو سختی سے کہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ۔ بھائی آپ ادھر کے مسائل کو دیکھتے رہیں گے، بھائی ادھر کیا ہو جائے گا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کو کہا ہے وہ کرو۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، رزلٹ کو دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلے گا۔ اللہ کہتے ہیں رزلٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے، کام کرو، جو بتایا گیا وہ ڈیوٹی انجام دو، آگے کیا ہوتا ہے وہ سنبھالنا میرا کام ہے۔ تو جہان کو آپ لوگ سنبھال رہے ہیں بھائی، یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے اور بہت ٹھیک چل رہی ہے، تو اس کو کیا آپ کے ان دھیانوں نے سنبھالا ہوا ہے؟ کیا آپ اتنے فکر مند ہو رہے ہیں؟ جیسے ابھی بعض لوگوں اسی غلط سوچ کی وجہ سے بعض لوگوں کو نمازی بنانے پر جتے ہوئے ہیں کہ بھائی نہیں ہم تو ڈنڈے کے زور پر، بھائی ہاں جی بندوق سر پہ رکھ کے کھڑے ہیں کہ ہاں جی آئیں بھائی، جماعت میں کتنے بندے آئے ہیں۔ یہ نہیں چاہیے اس کو۔ خوب فرماتے ہیں وابن السبیل، انشاءاللہ وابن السبیل کا معنی دھیان سے توجہ کریں اور اس کی وسعت کو جانیں، اور وہ جو تنگی پیدا کی ہے روایتی طور پر تفسیر میں، اس میں صرف مسافر کے حد تک کر دیا کہ وہ کیونکہ اب بیچارہ ادھورا ہو گیا ہے اور راستے میں پھنس گیا ہے، حالانکہ ہے تو وہ وسائل والا، گھر میں بڑا امیر کبیر ہے، لیکن اب راستے میں پیسے اس کے ختم ہو گئے یا چوری ہو گئے یا اب وہ آگے جانے کے لیے محتاج ہو گیا، تو اس کو دیں۔ یہ اس طرح، حالانکہ یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو اپنے کام میں محتاج ہو گیا ہے، درمیان میں رک گیا ہے، غریب بھی نہیں ہے، فقیر بھی نہیں ہے، مسکین بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے اب اپنا کام اس کا پھنس گیا ہے، تو اس کو نکالنے میں مدد کریں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اے اللہ یہ جو ہم خیر کریں بھی، تو ہم انسان ہیں، ہم تو اپنی خیر جتنے تک جس کے ساتھ خیر کریں یا دو چار اضافی بندوں کو بھی بتا نہ لیں تو ہمارا تو گزارا بھی نہیں چلتا ہے، اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہاں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس کی پریشانی مت کریں، یہ آپ کا اور میرا سودا ہے،
یہ آپ کا اور دوسروں کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا لین دین ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ چھپا کر دے دیں، آہستہ سے دے دیں، بغیر بتائے دے دیں، رات کو دے دیں، دن کو دے دیں، جدھر بھی ہو انجانے کو دے دیں، لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، کسی بھی صورت میں دے دیں۔ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی آپ انجام دیتے ہیں فعل خیر، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ علیم ہے۔ اچھا، یہاں پھر ایک اور لفظ آ گیا ہے، یہ آپ دوستوں کی توجہ کے لیے کہ یہ چیزیں نا کتنی مہم ہیں، اور قرآن نے ان کو اس انداز میں پیش کیا، اور ہمارے جو ہیں جو اب تک ہمارے پاس آیا ہے معلومات تفسیروں میں، وہ ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا ہے، ان چیزوں کی طرف گئے ہی نہیں، بہت ہی روایتی انداز میں بھائی کسی کی بات ہے اور اس کا جو ہے دوسرے الفاظ میں ترجمہ۔ اس لیے تمام تفسیریں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی تفسیر ہے، سب نے پہلی تفسیروں سے لیتے ابھی تقریباً آپ کھنگال لیں، کھول لیں، 900 سال پہلے والی تفسیر اور آج کی تفسیر تقریباً ایک جیسی۔ 900 سال پہلے جو تفسیر کی تھی وہی ادھر سے الٹ پلٹ ادھر ادھر کر کے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے دیکھ کر وہ آگے لکھ دیا، وہی ایک ہی تفسیر چل رہی ہے۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوتے ہیں فعلا، دوسرا لفظ ہوتا ہے عاملہ، تیسرا لفظ ہے صنعا۔ تفسیروں میں ایک ہی معنی ہے سب کا، فعلا بھی اس نے کیا، عاملہ اس نے کیا، صنعا اس نے کیا۔ یعنی یہ بھائی کوئی شعر کی کتاب ہے کہ اللہ الفاظ بدل بدل کر شعر کی رنگینی کو بڑھا رہا ہے، کلام کی رعنائی کو بڑھا رہا ہے، یا نہیں، ہر ایک میں ایک مختلف سلسلہ ہے، یقیناً مختلف ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اللہ نے اسی بات کو روکنے کے لیے کہ کہیں آپ اس کو شعر نہ سمجھ بیٹھیں، اللہ نے کہا ہے کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو خیالاتی سمجھ لیں، حقیقت پر مبنی کتاب ہے۔ ایک ایک لفظ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ہے۔ یہ تو عرض کر دیتا ہوں تھوڑا سا اشارتاً، کیونکہ ابھی یہ ایک لفظ یہاں آیا ہے، بعض جگہ دو تین، یعنی ہر آیت کے بعد اس میں وہ لفظ ہے، دوسری میں وہ ہے، تیسری میں اور ہے، تو یہاں تفعلون ہے۔ تفعلون جو ہے وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کام کرتا ہے، کسی کے چاہنے پر یا اجرت کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، خود سے کرتا ہے، کسی چاہنے کی وجہ سے یا کسی اجرت کی وجہ سے یا کسی کے زور کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اس لیے یہ فعل اللہ کی طرف نسبت دیا جا سکتا ہے، اللہ یفعل ما یرید، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، بغیر اجرت کے چاہے کرتا ہے۔ تو یہ صفت انسان میں بھی کبھی کبھار ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کرے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے، بغیر کسی زور کے، بغیر کسی ڈر کے کرے، تو وہ یفعل ہوتا ہے۔ اور یا عمل کیا ہوتا ہے؟ یا عمل ہمیشہ یا اس میں ایک دوسرا عنصر ہوتا ہے، یا کسی کے نیچے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے، یا اجرت کے لیے عمل کرتا ہے، یا کسی ڈر، خوف یا کسی ایسی وجہ سے، کسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، کسی چیز کے حصول کے لیے، کسی سلسلے کو پانے کے لیے، یا اس کے اوپر اس کا زور ہوتا ہے۔ اپنی مرضی ساری اس میں نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے عمل۔ اس لیے اللہ نے اپنی طرف کبھی بھی عمل کو نسبت نہیں دی ہے،
پورے قرآن میں عمل کا فعل اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے صنع۔ صنع کدھر استعمال ہوتا ہے؟ صنع وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی پیچیدہ کام ہو، کوئی ٹیکنیکل کام ہو، جس میں ظرافت چاہیے ہو، جس میں کوئی فنکاری اور علم چاہیے ہو، ایسے سادہ کام نہ ہو، سمپل کام نہ ہو۔ وہ اس لیے اللہ نے صنعت کا کام اپنی طرف بھی نسبت دی ہے، کیونکہ اللہ کے کاموں میں کیا ہے؟ ساری کی ساری کیا ہے؟ صنع ہی ہے، ساری ہی اس میں پیچیدہ ایک فنکاری اور علم اور اس چیز کا اس میں دخل ہے، جس میں فن کا اور بہت ہی ترتیب کا اور نظام کا دخل ہے۔ اس لیے اللہ نے وہ صانع ہے، اللہ عامل نہیں ہے، فاعل بھی ہے، صانع بھی ہے، لیکن عامل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف عمل کو نسبت نہیں دی جا سکتی۔ تو اب فرق انشاءاللہ پتہ جب بھی ایسے ہو تو یہ دیکھ لیں۔ تو ما یصنعون، بعض اوقات کفار اور نافرمانوں کی طرف بھی یصنعون کا لفظ اللہ نے نسبت دیا، اور وہ اس وقت جب وہ اس میں چلاکیاں داخل ہوتی ہیں، جب اس میں کیا داخل ہوتی ہیں؟ ان کے کام میں چلاکیاں اور ہیرا پھیریاں اور اس میں ایک قسم کی بڑے ذہانت اور فطانت اور ترتیب سے انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تمام اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے جو یہ اپنی طرف سے فنکاریاں اور اپنی طرف سے یہ ترتیبیں دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ آپ توجہ رکھیں، آپ جب بھی یہ الفاظ آئیں، یفعلون آئے، فعل آئے، یفعل آئے، عامل یعمل آئے، صنع یصنع آئے، تو پھر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت مختلف قرآن جو ہے وہ سامنے آپ کے آئے گا، اور وہ جو بالکل سادہ سا کہ سب کو ایک ہی اس میں کیٹیگری میں رکھتے ہوئے آگے چلے جائیں، ایسے نہیں ہے۔ ہر لفظ خدا کریم نے بڑے دھیان سے اور بڑے ہی معنی دار انداز میں استعمال کیا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، پس یہاں تعملوا نہیں ہے، تصنعوا نہیں ہے، تفعلوا ہے۔ بس یہ چیز ہے جو آپ اپنی مرضی سے، اپنی دلخواہ سے، اپنے اس سے کر رہے ہیں۔ فما تفعلوا من خیر، کچھ بھی آپ خیر اس کے انداز میں کرتے ہیں، فإن اللہ بہ علیم ہے، تو اللہ کیا ہے؟ اس تمام کا عالم ہے، اور اللہ اس تمام کو جانتا ہے۔ علیم ان کا مطلب بھی عرض کیا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیں، عالم یا علم کا باب جہاں بھی استعمال ہو تو اس کا معنی وہ خبر یخبرو والا نہیں ہے، یا شاہد یشہدو والا نہیں ہے، یا وہ جو دوسرے معنی جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ علیمون وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس اس کا استدلال بھی موجود ہو۔ آپ کے پاس اگر استدلال نہیں ہے تو آپ تعقل کر رہے ہیں، تعقلون بھی ہوتا ہے، تعلمون بھی ہوتا ہے، ہاں، تو تعلمون اور تعقلون میں تفسیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قرآن جہاں جہاں یہ دونوں لفظ استعمال کرتا ہے تو مختلف معنی ہوتے ہیں۔ تعقلین وہ ہوتا ہے جہاں صرف آپ کو سمجھ آ گئی ہے لیکن دلائل آپ کے پاس نہیں ہے، دلائل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے، ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تعلمون وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس اس کے ثابت کرنے کے دلائل بھی موجود ہیں، اور اللہ کی طرف سے جب عالمہ کہا جاتا ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ وہاں جہاں اللہ نے اپنے لیے عالمہ استعمال کیا وہ بھی اسی لیے کیا ہے، لیعلم اللہ ہو، اللہ کو تو پہلے علم ہے، لیکن اب کیا ہے لیعلم، یعنی اس کے جو اس بات کے اور اس کے پروف جو ہیں وہ بھی سامنے موجود ہیں، اللہ کے پاس موجود ہیں اس کے، کہ آپ اسی طرح کریں گے، تب وہ اللہ وہاں لیعلم، تاکہ اللہ جان لے۔ وہ اللہ جان لے، بھائی پہلے نہیں جانتا تھا، پہلے بھی وہ جانتا تھا، لیکن کیا تھا اس کے لیے آپ کا عمل ابھی کیونکہ نہیں ہوا تھا، وہ دلیل جو بننی ہے، ہاں، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ علم ان فیکم ضعفا، اب اللہ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، کمزوری ہے، تو یہ عالمہ اب ہوا ہے، پہلے نہیں جانتا تھا اللہ کہ یہ کمزور ہے، نہیں، اب آپ نے جو طرز عمل کیا ہے اور اپنا کمزوری دکھائی ہے تو اب دلیل اس کی موجود ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ عالم ان فیکم
ضعفن، اب اللہ جان چکا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. یہاں عالمہ یعنی اس کی دلیل بھی موجود ہو چکی ہے، سامنے ہے. بس یہ چیزیں دھیان رکھیں. بس یہ ان میں فرق ہے، تعقلون میں اور تعلمون میں، یعلمون اور یعقلون میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں بھی فإن اللہ بعلیم، یعنی اللہ جو چیزیں یہ جانتا ہے اس کے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے اچھائی کیے کہ آپ اس بات کے لیے وہ دلیلیں رکھیں. اللہ کے پاس یہ چیزیں اس کے اس بات کے لیے جو دلیل ہوگی وہ موجود ہوگی. پروف رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، رسیدیں رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس وہ سارا علم کی صورت میں موجود ہے. انشاءاللہ اگلی آیت جو کہ وہ پھر ایک بہت ہی مہم آیت بن جاتی ہے ہمارے طرز فکر کو ٹھیک کرنے کے لیے، انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.